الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العرشي الفرشي الهاشمي العبد الطهامي محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول و مقبول فرما آمین میرے معبود جو اس گرمی کے عالم میں اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر ذکر سرکار آباد بلّہ حسین علیہ السلام کے لیے فرش اعضا تک آئے ہیں انہیں اس فرش اعضا کے ذریعے سے اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارہ اپنی معرفت کے زیر سایہ معرفت رسالت کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارہ معرفت ولایت سرکار امیر کائنات اور معرفت امیر کائنات کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارہ ہمیں فرش اعضا کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمارے صرف ذہنوں تک فرش اعضا نہ رہے بلکہ دل میں بھی فرش اعضا کا وقار و معیار ویسا ہی ہو جیسا ذہن میں ہم نے بنایا ہوا ہے پروردگارہ یہ فرش اعضا جو ہمیں کربلا سے جوڑتی ہے کربلا جو ہمیں بہشت سے جوڑتی ہے پروردگارہ ہمیں کبھی کربلا سے جدا نہ ہونے دینا میرے معبود راہ کربلا سے ہمیں کبھی جدا نہ ہونے دینا پروردگارہ فرزند حضرت زہرا حقیقی وارث سے فرش اعضائے سرکار آباد بلّہ الحسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما صلوات پڑھے بھیجوں کے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد حضرات گرامی اب جس کے گفتگو کا آغاز کروں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترم ناظم حسین رضوی ابن نواب علی رضوی کی کو ارشاد فرماتے ہیں مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں اگر انداز صلوات عظمت محمد وآل محمد ایسی ہے تو ایک اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہ کی اجازت سے
आप तमामी हजरात की दयाए मोहब्बत में चंद लम्हा समा फराशी की इजाज़त का तलबगार हूँ। बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप तक पहुँचानी हैं। कोशिश ये करना है इस मजलिस राय सरकार अब्बादिल्लाह के ज़रिए से हम अपने अंदर कुछ हद तक मारिफत इमाम मज़लूम करबला में इजाफ़ा करें, क्योंकि देखिए जब तक इन मजलिसों का फ़ायदा न मिले मजलिसों में आने का कोई मतलब नहीं। मुझसे कहा गया कि जब आप मजलिस पढ़िएगा तो लोगों को अंदर बुलाइएगा, नौजवान जो बाहर रहते हैं उन्हें अंदर बुलाइए, जो लोग बाहर की आदत रखते हैं उन्हें अंदर बुलाइए। तो देखिए मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश करूँ आपकी खिदमत में और ये बात आपकी सामने रखूँ। बुजुर्ग उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मगर मैं किसी को भी फर्श अज़ा पे ना अंदर बुलाने का आदि हूँ ना आगे बुलाने का आदि। जो जहाँ से सुन रहा है वो वहीं से सुने, जो जहाँ से सुन रहा है वो वहीं से। क्यों? इसलिए कि ये फर्श अज़ाए हुसैन है, यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। देखिए थोड़ा सा मेरे साथ रहे ताकि मैं बात कह सकूं। यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, यहाँ घर से निकल के इस इरादे से आया तो है कि हुसैन की मजलिस में जाएंगे, लेकिन आके बैठेगा वहीं जहाँ तक कि ज़हरा से इजाजत लेके आया, जहाँ तक कि उसे बीबी से इजाजत मिली है, वो उसके आगे चाह के भी नहीं बढ़ पाएगा। और जो मजमा होता है तो वो हमारे यहाँ अलग अलग किस्म का मजमा होता है। कुछ मजमा ऐसा होता है कि जो क़िराअत से मजलिस में शामिल होने का आदी होता है। कुछ जो थोड़ा इससे अच्छा मजमा होता है वो पेशखानी से शामिल होता है। कुछ जो ज़्यादा अच्छा मजमा होता है वो कहता है कि जब मौलाना बैठ जाएंगे तब जाएंगे। जो इससे भी ज़्यादा अच्छा मजमा होता है वो ये कहता है कि साहब जब मौलाना मसाइब पे आ जाएंगे तब जाएंगे। अच्छा जो बहुत ज्यादा अच्छा तबका होता है वो कहता है जब अंजुमन पढ़ेगी मातम करना हमारा काम है, हम मातम में चले जाएंगे। तो बड़ी जसारत से जुमला ये भी कहता है कि जो इन तमाम लोगों से सबसे ज्यादा अच्छा मजमा होता है वो कहता है जब तबर्रुक बटेगा तो लेने चले जाएंगे। अजीब मसला है, जो तबर्रुक लेके घर तक जाने से पहले भी खत्म हो सकता है, उसे लेने के लिए तो सब तैयार हैं। जो यहाँ से वहां तक साथ जाएगा उसे लेने के लिए ये फर्श अज़ाए इमाम मज़लूम करबला एक मदरसा है, एक दरसगाह है। हम बचपन से ये चीज सुनते चले आए हैं कि हुसैन की जो मजलिस है, ये जो फर्श अज़ा बिछाई जाती है, याद रखें ना कोई बिछा सकता है ना कोई इस पे आ सकता है। बिछाने वाले भी मौजूद हैं, आने वाले भी मौजूद हैं, और जो जात इसकी कबूलियत की जिम्मेदार है वो हमारे इंतजार से पहले आ चुकी। अब ये हम देखें। अच्छा एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, मुकद्दमतन ये बात भी अर्ज हो जाए, इजाजत हो हुजूर आपकी, कि एक बात बताएं शरीयत क्या कहती है। एक गौर फिक्र की बात है, शायद याद रह जाए ये मसला। शरीयत ये कहती है कि अगर आप हालत नमाज में हो और अपनी वाजिब नमाज पढ़ रहे हों और आपकी वालिदा आपको आवाज दे, तो पहला मरला ये है कि आप बुलंद आवाज से, जिस अमल में आप हो नमाज के, बुलंद आवाज से उसे पढ़ें ताकि माँ के कानों तक आवाज पहुंच जाए और उसे इल्म हो जाए कि बेटा नमाज पढ़ रहा है। ये पहला मरला। दूसरी बार अगर आवाज दे तो और तेज आवाज दीजिए, और तेज नमाज पढ़िए ताकि उसे पता चल जाए। लेकिन जब तीसरी बार आवाज दे तो अपनी वाजिब नमाज को तोड़े, अपनी माँ के बुलावे पे चला जाए। ये गलत तो कुछ नहीं कहा, यही है शरीयत। तो इंसाफ से बताइए, अपनी माँ के बुलावे पे वाजिब नमाज तोड़ के जाने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो हुसैन की माँ बुलाए तो हम क्या करें? जब अपनी वालिदा का इतना एहतराम है कि वाजिब नमाज छोड़ो, उसकी बात पे लब्बैक करो, तो कायनात की मलका महदर हसनैन शहजादी आलमियान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह मैं तो उसको बहुत ही आली ज़र्फ समझता हूँ। अब ये किस माना में जा रहा है आप ले जाएं,
بہت ہی عالی ظرف سمجھتا ہوں جو شہزادی کو انتظار کرانے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ہماری ایسی حیثیت نہیں کہ ہم شہزادی عالمیان کو انتظار کرائیں. یہ فرش اعضا اگر کہتے ہیں کہ جنت ہے تو پھر اس پہ مان کے عمل کریں. صرف زبانی اعتبار سے نہیں کہ جنت ہے یہ مانتے ہیں. ہاں فرش اعضا ایک مدرسہ ہے, ایک یونیورسٹی ہے. تو حضور یاد رکھیں جب کسی مکتب یا مدرسے میں جو ٹائم ہوتا ہے نا اسی ٹائم سے جایا جاتا ہے, ورنہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. اب یہاں ظاہری تالے تو نہیں لگ سکتے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے مقدر پہ تالا لگ جائے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے کہ چند باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں. تو یہ مدرسہ, یہ یونیورسٹی, یہ کالج دنیا کے تمام مدارس سے, اب اس جملے سے میں آپ کو اپنے موضوع سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. یہ جو مدرسہ ہے جسے نام امام مظلوم کربلا پہ کھولا گیا ہے, یہ جو مکتب ہے, یہ جو یونیورسٹی ہے, دنیا کے تمام مکاتب, تمام یونیورسٹیز, تمام مدارس سے بالکل جدا. اب میں اپنے بزرگوں کی اور نوجوانوں کی سماعت پہ اعتبار کرتے ہوئے جملہ دے رہا ہوں. یہ مدرسہ جو نام حسین پہ کھلا ہے دنیا کے تمام مدارس, تمام یونیورسٹی, تمام کالجز سے بالکل الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کالج اور بڑے سے بڑی یونیورسٹی آپ کو صرف کتابیں پڑھنا سکھائے گی. واحد حسین کا مدرسہ ہے جو چہرے پڑھنا سکھائے گا. واحد حسین کا مدرسہ ہے جو چہرے پڑھنا سکھاتا ہے, جو نسلوں کا پتہ بتا دیتا ہے, جو نسلوں کا پتہ بتاتا ہے, اور جو ماں کی طہارت و شرافت کی گواہی دے دیتا ہے. تو یہ بڑی معتبر جگہ ہے, یہ بڑی عظیم جگہ ہے. قبل اس کے کہ ہم اس لائق نہ رہ جائیں کہ اس جگہ آ کے بیٹھیں, غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو نام حسین پہ صرف کریں. صرف دولت صرف کرنے سے کمال نہیں ہوگا جب تک وقت صرف نہ کیا جائے, جب تک حقیقی وجود نام حسین پہ صرف نہ کیا جائے. کیونکہ ہم نے کربلا کو صرف ایک رسم کے اعتبار سے لے لیا. ہم نے یہ سوچ لیا کہ کربلا 61 ہجری 10 محرم میں جو واقعہ ہوا تھا اسے ہمارے پردادا اور اس کے اوپر ہمارے اجداد اسے انجام دیتے تھے, ہمیں سلسلہ در سلسلہ اسے انجام دینا ہے. حضور معاف کیجئے گا, کربلا اگر رسم ہوتی تو کب کی مٹ جاتی. آپ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں تاکہ بیان کر سکوں. رسم ہوتی تو کب کی مٹ جاتی, کیونکہ رسمیں مٹنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ بہتر جانتے بہت سارے رسومات ایسے تھے جو ختم ہو گئے, اب وہ بدل چکے ہیں, اب ان رسومات کا کوئی ذکر نہیں ہے. مگر ذکر حسین جیسا شام کے دربار میں شہزادی دو عالم کی بیٹی نے بچھایا تھا, وہی وقار, وہی جلالت, وہی ہیبت فرش اعلیٰ حسین کی آج تک باقی ہے. باقی رہنا بتاتا ہے کہ یہ انقلاب ہے, رسم نہیں. کربلا رسم نہیں ہے. جو رسمی طور پر کربلا منانا چاہے, جو رسمی طور پر محرم میں شرکت کرے مجالسوں میں, اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے. ہاں اس کے لیے بہتر یہ ہے, کیونکہ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ فرش اعضاء آج بھی حر بنانے کے لیے صلاحیت مند ہے. یہ فرش اعضاء آج بھی دنیا کو مثل کربلا حر بنا کے دے رہی ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر حر بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ہماری خام خیالی ہے کہ حر 61 ہجری روز عاشورہ بنے تھے, ختم ہو گئے. نہیں, حر آج بھی بن رہے ہیں. اور بڑی ذمہ داری سے جملہ کہوں, اگر آج دنیا میں حر نہ بن رہے ہوتے تو کائنات میں کوئی حسن نصر اللہ نظر نہ آتے. کائنات میں رسمی طور پہ نہیں, یہ فرش اعضاء رسمی طور پہ نہیں ہے. یہ فرش اعضاء انقلاب پیدا کرنے کا نام ہے, یا اور آسان کر دوں لفظوں کو, یہ فرش اعضاء انسان کو انسان بنانے کا نام. چلیے میں موضوع پہ آ جاؤں اور زیادہ دیر اس مسئلے پہ نہ رہوں. بس اسی زمرے میں میری گفتگو ہے اور یہی میرا موضوع ہے. میں ابھی تک موضوع سے ہٹا نہیں. حسین کیا ہے, مقام و مرتبہ حسین کیا ہے. میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی.
بڑا ہی مشہور معروف سورہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے درخت تین کی، قسم ہے درخت زیتون کی، وطور سنین، قسم ہے پہاڑ کی چوٹیوں کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے امانت والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے سے پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو، یہ بتائیں اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق کون؟ وحدہ لا شریک، ذات وحدہ لا شریک، خداوند کریم، ہر خشک و تر کا خالق وہ ہے، جو ہماری نگاہوں میں ہے اس کا بھی خالق وہ، جن کو دیکھنے کی صلاحیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ان کا بھی خالق وہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو چیزیں دکھائی نہ دیں، نہیں، جو اس نے خلق کیا وہ دکھائی دے گا، ہمارے اندر جن چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کا بھی خالق وہ، ہر ظاہر کا خالق وہ، ہر پوشیدہ کا خالق وہ، ہر چیز۔ تو جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو ایک کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق غیر از انسان بتائیں کہ جس کو خلق کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے قسمیں کھائی، جڑے رہیے گا میرے ساتھ، کوئی ایک ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ جس کے بارے میں بتائیں، کیا ہے کہیں پر کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں قسم کھاتا ہوں درخت تین کی کہ میں نے آسمان کا نیلگوں شامیانہ لگایا، کہیں پہ کہا پروردگار عالم نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آسمان کے نیلگوں شامیانے پر ستاروں کی انجمن کو سجایا، کہیں پہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چاند کو پیدا کیا، میں نے سورج کو پیدا کیا، میں نے دریا کو پیدا کیا، میں نے ہوا کو پیدا کیا، میں نے پانی کو پیدا کیا، میں نے پانی کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیوں کو پیدا کیا، میں نے ریگزار پیدا کیے، میں نے گیاہات پیدا کیے، میں نے نباتات پیدا کیے، میں نے جمادات پیدا کیے۔ کہیں پر اگر ملتا ہو تو آپ بتائیں کہ خدا نے کہا ہو کہ میں نے اسے، مگر ایک نہیں مختلف مقامات پر تخلیق انسان کے لیے پروردگار عالم نے کہیں پر یہ کہا والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں پر کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ بھئی آپ کو توجہ رکھ رہے ہیں نا، آپ توجہ کی توجہات کا طالب رہوں گا میں۔ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی تخلیق انسان کی بات کہی ہے، شاید 2 سال قبل اسی مجلس سے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی کو دوہرا دوں آپ کے سامنے، ہر چیز کا خالق وہ، مگر کسی دوسری مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے اس کی تخلیق سے پہلے قسم نہیں کھائی، مگر انسان کی تخلیق کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جڑیے گا میرے ساتھ، جڑیے گا، ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اتنا عظیم بنایا اس لیے کہ ساری چیزیں انسان کے لیے، چرند انسان کے لیے، پرند انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، سورج انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، یہ گیاہات انسان کے لیے، نباتات انسان کے لیے، یہ تمام تر مخلوقات کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ تو پھر جب اتنا عظیم بنایا، اگر آپ مجلس سے سماعت کرنے کے عادی ہیں تو ذرا سا جڑیے گا کہ میں کہاں سے آپ کو جڑوں۔ پروردگار عالم جب تو نے اتنا عظیم بنایا اس انسان کو کہ بنانے کے بعد کسی اور مخلوق کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، انسان کو بنانے کے بعد کہا پروردگار جب اتنا اچھا بنایا، اچھا جس چیز کو بھی پروردگار عالم نے بنایا نا، کن کہا وہ چیز وجود میں آ گئی، ہے نا، کن کہا وہ چیز وجود میں آ گئی۔ مگر جب انسان کی تخلیق کا مسئلہ آیا، حکم دیا جبریل جاؤ مٹی لے کر کے آؤ، مٹی کو پانی میں لاؤ، اس میں آگ میں لاؤ، ہوا میں لاؤ، پھر ایک طویل عرصے میں مجسمہ تیار کیا گیا۔ پروردگار ہر چیز خلق کی کن کے ذریعے، انسان کو بھی کن کے ذریعے کا نہیں۔ میں اس کی تخلیق میں یہ فاصلہ رکھ کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی تخلیق کی اہمیت کیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ جملہ کہوں، پروردگار عالم نے
انسان کو بنانا اس لیے اتنا طویل کیا تاکہ دنیا پہچان جائے کہ انسان کس مقام و مرتبے کا حامل ہے. اب وہ انسان ہی اپنی منزلت بھول جائے. تو جب بنایا تو کہا میں نے اسے بہترین سانچے سے پیدا کیا, بہترین سانچے سے پیدا. لیکن بڑا پیار کرتا ہے میرا معبود, بہت چاہتا ہے اپنے بندے. ایسا کریم رب اس ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ ہے, ایسا رحیم کوئی دوسرا. عرض کروں آپ کی خدمت میں, دور جناب موسیٰ کا اندازہ لگائیں کتنی محبت کرتا ہے میرا خدا اپنے بندوں سے. دور جناب موسیٰ کا عذاب الہی نازل ہوا, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ برفیاب ہوا, چند لوگوں کے ساتھ موسیٰ تنہا ہے. کہ پروردگارہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا, جو بچے ہیں وہ سب ہدایت پا چکے, اب میں کیا عمل انجام. آواز آئی موسیٰ فلاں مقام پہ جاؤ, مٹی لے کے آؤ. مٹی لائے, کہ اس کو خمیر کرو, خمیر کیا, سب کچھ مجسمے تیار کرو. جناب موسیٰ نے مجسمے تیار کیے. پروردگار کچھ مٹی بچ گئی, مجسمے تیار ہو گئے. کہا اور اچھے مجسمے تیار. جناب موسیٰ نے اور اچھے مجسمے تیار کیے. پروردگار مٹی کچھ بچی ہے, کہا ایک ایسا مجسمہ تیار کرو کہ جس کو بنانے کے بعد تمہیں اپنی صنعت پر رشک ہو. جناب موسیٰ نے بنا دیا. کہ پروردگار مٹی بھی تمام اور بہت خوبصورت مجسمہ بنا دیا. اب کیا کروں؟ کہ موسیٰ جو سب سے خوبصورت مجسمہ ہے اسے دوسری تمام مجسمات سے الگ کرو. الگ کر دیا. اب کیا کروں؟ کہ جو سب سے اچھا بنایا اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. اللہ اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. پروردگار اتنی محنت سے بنایا اور کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں. یہ ممکن نہیں, جسے میں نے خود بنایا اسے توڑ دوں. کہ موسیٰ پھر تم نے یہ کیسے غور کیا کہ جس انسان کو میں نے بنایا اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے ضرب کروں. اتنی محبت ہے. جناب موسیٰ کہتے پروردگار اگر اتنی محبت تھی فرعون سے تو بچا لیتا. کہ یقیناً بچاتا, بس ڈوبتے وقت فرعون کی غلطی یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا موسیٰ بچا لے, میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لے آؤں گا. اگر ایک بار کہہ دیا ہوتا اے موسیٰ کے خدا بچا لے تو ضرور بچا لیتا. کریم کو اپنے بندوں سے اتنا چاہتا ہے میرا بندہ, میرا پروردگار بندوں کو. کہ پروردگار جو اتنی محبت ہے, اتنا چاہتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اسی انسان کے لیے اگلی آیت میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اتنی قسمیں کھا کے اب وقت نہیں ہے کہ تو میں تشریح کروں, آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قسمیں کھائیں نا معبود کریم نے, یہ صرف درختوں کی قسمیں نہیں, کیا کیا راز چھپے ہیں ان قسموں. اور میرے معبود جب اتنا اچھا بنایا, اتنی قسمیں کھا کے بنایا, پھر کیا وجہ ہے کہ سافلین کی پستیوں میں اسی انسان کو ڈھکیل رہا. اچھا سافلین ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے سافلین؟ تو کچھ مفسرین نے لکھا کہ سافلین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو کہتے ہیں. بظاہر ترجمہ اگر آپ لفظ سے سافلین کا ترجمہ دیکھیں گے یعنی بہت نچلا, بہت ہی گرا ہوا, پست طبقہ, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سافلین. مفسرین نے لکھا کہ جہنم کے آخری طبقے کو, کچھ مفسرین نے لکھا کہ نہیں, جہنم کا 7واں طبقہ یہ جسے سافلین کہا جاتا ہے. مگر بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجلسیں کیسے سماعت کرتے ہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ پروردگار عالم سافلین میں جائے گا کون؟ اللہ.
سب سے نچلا طبقہ. میرے معبود وہ انسان تو دکھا کے جو سافلین میں جائے گا. کون ہے وہ انسان؟ خدا کی قسم اس رات سے پردہ نہ اٹھتا اگر سرکار کی ایک حدیث نظر میں نہ ہوتی. میں اس حدیث کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور جو عربی جاننے والے حضرات تشریف فرمائیں وہ میری گفتگو سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے کہ سافلین میں جانے والا کون ہے. آواز سرکار ختمی مرتبہ آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین باب من ابواب الجنہ. توجہات کا تعلیم دیں. ان الحسین باب من ابواب الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے. تھوڑا جڑ جائے میرے نوجوان تاکہ میں گفتگو آپ کے ساتھ کر دوں تھوڑی دیر کے لیے. میں تھوڑی دیر مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو تبلیغ کی گفتگو تھی جو مقدمہ تھا ختم ہو گیا. فرماتے ہیں ان الحسین، سافلین کیا ہے؟ جہنم کا سب سے آخری طبقہ. اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہاں جانے والا کون ہے. فرماتے ہیں ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فمن عاداہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا قریب آ جائیں. فمن عاداہ، جو حسین کو دشمن رکھے. میرے بھائیوں کو باہر بیٹھو میں بتاتا ہوں. فمن عاداہ، فمن عاداہ، جو حسین کو دشمن رکھے. حرم اللہ علیہ الریح الجنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فمن عاداہ حرم اللہ علیہ الریح الجنہ. نوجوانوں تمہارے لیے ترجمہ کر رہا ہوں اور ساتھ چاہوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ. فمن عاداہ، جو حسین کو دشمن رکھے. حرم اللہ علیہ الریح الجنہ، اللہ دشمنان حسین پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دے گا. اللہ حسین کے دشمنوں پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار کر دے گا. یعنی پتہ چلا اللہ جہنم میں حسین کے دشمنوں کو وہاں رکھے گا جہاں جنت کی خوشبو بھی نہیں جا سکتی. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ سافلین میں جانے والے کون لوگ؟ کوئی اور نہیں، دشمنان حسین. تب ایک بڑی آہستہ سے ایک سوال آپ سے کروں. حدیث سے جو مرحلہ واضح ہوا ہے، جو مسئلہ واضح ہوا ہے، وہ دشمنان حسین کے لیے ہے، قاتلان حسین کے لیے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ ذرا غور کریں، جب قاتلین کا انجام یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنت جائیں گے جنت جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، وہ غفور ہے وہ غفور ہے، وہ ہر گناہ معاف کر دے گا. ہر گناہ کا مسئلہ الگ ہے، قتل حسین کا مرحلہ الگ ہے. دشمنی امام مظلوم کربلا کا مسئلہ الگ ہے. بھئی کیا وجہ ہے کہ اللہ دشمن حسین کو بالکل بخشنے والا نہیں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں توحید نام حسین سے باقی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے کہ جو دشمن امام مظلوم کربلا ہے، جنت کا تو مسئلہ ہی نہیں، جنت کی کوئی بات ہی نہیں. وہ جہنم میں بھی ایسی جگہ رہیں گے کہ جہاں جنت کی خوشبو نہ جائے. تو میں نے ایک سوال آپ سے کیا کہ جب دشمن حسین کا یہ مقام ہے تو قاتل حسین کا کیا مقام ہو؟ اور جب آپ کے سمجھ میں کبھی مقام قاتل حسین جہنم میں کہاں ہے سمجھ آ جائے، تب غور کیجئے گا کہ جو قاتل حسین کو بچانے میں لگے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. جو امام مظلوم کربلا کے قاتلوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا رک کر کے آپ بزرگوں کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے جملہ کہوں، یہ بتائیے بچایا کسے جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھی بچاتے کسے؟ جو صحیح ہو اسے نہیں بچایا جاتا. بچا کے بتا رہے ہو کہ خراب تھے. تمہارا بچانا، ہم تو امام حسین کی محافظت کے لیے نہیں جاتے.
جو محافظ شریعت ہو، جو محافظ انسانیت ہو، جو محافظ دین ہو، ہم بچانے نہیں جاتے، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم حسین کو بچا رکھیں یا ہم نے حسین کو زندہ کر رکھا ہے. نہیں، یہ ذکر حسین ہے جس نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ حسین نے ہمیں زندہ، نہیں، ذکر حسین کا اثر یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ ذکر حسین کا اثر ہے. ہم بطفیل ذکر حسین زندہ ہیں، آپ بطفیل دشمنی حسین مردہ ہیں. ہم زندہ ہیں، آپ مردہ ہیں. کہنے لگے کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے، برائی دیکھ کر زندہ ریئیکٹ کرتا ہے یا مردہ؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. اگر کہیں کچھ ظلم ہو رہا ہو، کہیں برائی ہو رہی ہو، ایک جنازہ پڑا ہوا ہو، ایک زندہ آدمی بیٹھا ہوا ہو، تو بتائیے برائی کو دیکھ کر کے ریئیکٹ کون کرے گا، زندہ کہ مردہ؟ ظاہر سی بات ہے زندہ کرے گا. ہم نے کہا بس یہی تو بتا رہے تھے، دو ملک ظلم کر رہے تھے، 56 خاموش رہے، ایک نے ریئیکٹ کیا. 56 ملک خاموش رہے، ایک نے ریئیکٹ کیا. تو پتا چلا جو زندہ تھا اس نے ریئیکٹ کیا، جو مردہ تھے وہ خاموش رہ گئے. اس شلوار پڑھتے ہیں. ذکر امام مظلوم کربلا زندگی دیتا، قوت دیتا، طاقت دیتا. یہ مرنے نہیں دیتا، یہ مرنے نہیں دیتا، یہ ختم نہیں ہونے دیتا، یہ مٹنے نہیں دیتا، یہ بچا کے رکھتا ہے. اس کو مٹانے والے مٹ گئے، بچانے والے آج بھی ہیں. یہ شاید ہی غلط جملہ کہا میں نے، بچانے والے نہیں، اس پہ چلنے والے آج بھی ہیں. ہمارا کام ہے اس پہ عمل کرنا، چلنا خاموشی پہ. بچانے والا ہے، بچانے والا ایک ہے. اچھا کسی چیز کو اگر بار بار ستایا جائے، مارا جائے، ختم کیا جائے، مٹایا جائے، پھر بھی نہ مٹے، پھر بھی اس کو نہ مٹے، وہ ختم نہ ہو، تو پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پروٹیکشن موجود ہے. کوئی پروٹیکشن موجود ہے. اس پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جتنا زیادہ ظلم و تشدد شیعان حیدر کرار اور رضاداران امام مظلوم کربلا پہ کیا جا رہا ہے، کسی پہ نہیں ہو، مگر کم ہونا تو دور کی بات ہے. اچھا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی عجیب قوم ہے صاحب، یہ بڑی دیوانی قوم ہے، یہ وہاں کبھی جاتی نہیں جہاں آسانی ہو، یہ وہاں کبھی نہیں جاتی جہاں آسانی ہو، جہاں سختی بڑھ جاتی ہے وہاں جاتی ہے. آپ بتائیں کہ موقع آنے والا ہے. آپ بتائیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب زیادہ مشکلات نہیں تھے، کتنے لوگ اربعین پہ جاتے تھے؟ 50, 60, 70, 80 لاکھ. جب سے داعش نے حملہ کرنا شروع کیا، یا حملہ نہیں ڈرانا شروع کیا، تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی، ہر سال بڑھتی جا رہی. عجیب بات ہے، جتنا اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا یہ نکھر جاتی. بھئی نکھرے کیوں نہ؟ اس نے ہر ڈرانے والے کو مارنا 6 مہینے کے بچے سے سیکھا ہے. اس جملے پہ پوری مجلس ہو جانی چاہیے. یہ ڈرنے والے نہیں ہیں،
یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. کربلا میں 2 لوگ تھے, ایک ڈرنے والا جو تھا وہ الگ تھا. ڈرنے والے اور ہوتے ہیں, یہ ڈرنے والے نہیں, انہیں ڈرانے کی کوشش نہ کرنا. کہنے لگے کون ڈرنے والا؟ ہم نے کہا 2 لوگ تھے کربلا میں, 2 کردار تھے. اچھا چلیے آپ کی بات رکھ لیتا ہوں, اب اس سے بھی اگر ممکن کچھ حد تک ہوا تو پردہ اٹھایا جائے گا. آپ کی بات رکھ لیتا ہوں. 2 شہزادے تھے, تھوڑا سا تحمل سے کام لیجیے گا, اس کو بھی میں انشاءاللہ واضح کروں گا. آپ کی بات رکھ لی, 2 شہزادے تھے, 2 شہزادوں کی جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, 2 شہزادے تھے نا, 2 شہزادوں کی جنگ ہو رہی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہنے لگے نہیں اس میں ڈرنے والا آپ نے ثابت کیسے کیا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے میدان میں آیا کون اور میدان سے بھاگا کون؟ کہنے لگے پہچاننا ہے کہ ڈرنے والا کون ہے اور نہ ڈرنے والا کون. ہم نے کہا جو اپنے قافلے کے ساتھ سالار بن کے میدان میں اکیلا آگے آیا وہ نہ ڈرنے والا. اور پہچاننا چاہتے ہو ڈرنے والا کون؟ تو آؤ دیکھو, فوج کربلا میں بھیج کے خود شام کے محل میں دبا بیٹھا ہوا تھا. اچھا چلیے تو بات کہہ دی تھی, وہ زیادہ گہرا نہ گزرے اس لیے جلدی. 2 شہزادوں کی جنگ تھی نا کربلا میں. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بار بار یہ کہتے رہے نا کہ نہیں صاحب, نہیں صاحب 2 شہزادے نہیں, کہاں آپ شہزادوں کی بات کر رہے ہیں, قبلہ بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, نہ کہیں جگہ یہ کہہ چکا ہوں, یہاں نہ کہتا, تائید مل جائے اس لیے کہہ رہا ہوں. مان رہے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اب اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹیے گا, فیصلہ کر دیتا ہوں. لیکن جب بھی کوئی ایک بات ہوتی ہے تو اس کی ضد, اس کا مترادف خود بخود سامنے ذہن میں آ جاتا. یعنی کیا مطلب؟ ہم نے کہا جب بھی زمین کی بات ہوگی آسمان کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ پہنچے گی. آپ کی بات ہوگی تو پانی کا تصور آ جائے, چاند کی بات ہوگی تو سورج کا تصور آ جائے, ہوا کی بات ہوگی تو مٹی کا تصور. ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. اور قریب کر دوں, جنت کی بات ہوگی تو جہنم کا تصور خود بخود آ جائے گا. آپ کہہ رہے 2 شہزادے, ہم نے کہا مان لیا آج ہم نے قبلہ کہ 2 شہزادے ہیں, مگر ہم ہر چیز مانتے ہیں حدیث رسول کے مطابق. دیکھیں آخری آدمی تک میں توجہ کا طالب رہوں گا آپ پاس. ہر ایک چیز جب ذہن میں آتی ہے تو اس کا ضد, اس کا تصور خود بخود ذہن میں دوسری چیز کا آ جاتا ہے. جب بات جنت کی ہوگی تو جہنم کا تصور خود بخود آ جائے گا. اللہ کے رسول نے امام مظلوم کربلا کے لیے کہہ دیا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ابھی بھی مجھے پڑھنا پڑے گا, چلیے کہہ دوں, اگر حدیث رسول کے مطابق امام حسین جنت کے جوانوں کے شہزادے تو یزید جہنم کے جوانوں کا شہزادہ. اور جب بھی کہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو علامہ محسن نقوی شہید کے 2 نظریں یاد آ جاتے ہیں. ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں بیان قضا بنے گی, جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی. تو ذات امام مظلوم کربلا سے کسی کا تقابل نہ کرنا. حسین اس عظیم المرتبت ذات کا نام ہے کہ جب تک دل چاہے عرش پہ رہے تو وہ معلا رہے, کربلا چلا آئے تو کربلا معلا ہو جائے. جس بیابان میں حسین قدم رکھ دیں وہ سبززار ہو جائے. ایسا صحرا کہ جدھر کوئی جانا نہ چاہے, حسین اگر اپنے قدم مبارک رکھ دے تو وہ بستی کبھی اجڑنے نہ پائے, وہ بستی کبھی برباد نہ ہونے پائے. یہ کمال امام مظلوم کربلا ہے. مگر آج دنیا دشمنی امام مظلوم کربلا پہ اتارو ہے. اتارو رہو, ہمیں آپ کی دشمنی کرنے سے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ دشمنی حسین سے کوئی فرق ہے, کیونکہ یاد رکھیں بات ضمیر کی ہوتی ہے. جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ حسین کو ویسا سمجھے گا.
امام مظلوم کربلا کی ذات ایسی ذات ہے کہ آج آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھیں، اپنے کو اپنے برائے امام حسین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، سب کچھ قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد امام مظلوم کربلا قیام جو کربلا میں کیا ہے، مقصد اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کا تحفظ مقصد حسین، روزے کا تحفظ مقصد حسین، شریعت کا تحفظ مقصد حسین۔ نہیں، ہم اور آپ کیا بتائیں گے کہ امام مظلوم کربلا کا مقصد کیا تھا؟ خود امام نے بتایا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ کہیں پر بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا مقصد ہے کہ میں نماز بچاؤں۔ کیا فرمایا؟ جب امام خروج کر رہے تھے، بہت لوگوں نے جب امام نکل رہے تھے، مدینے سے نکل رہے تھے، خارج ہو رہے تھے، تو بہت لوگوں نے امام کو روکنا چاہا، مشورہ دیا، امام نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ جب جناب محمد حنفیہ نے پوچھا تب مولا نے جواب، اور کیا فرمایا؟ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ مقصد حسین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب امام سے محمد حنفیہ نے پوچھا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں، تو امام نے بتایا انی لا مخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ امام نے بتایا کہ میرے جانے کی یہ 4 مقاصد بالکل نہیں۔ کون کون سے؟ شر پھیلانا حسین کا مقصد نہیں۔ میرے نوجوانوں میرے ساتھ جڑے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے، بس ایک 5 سے 7 منٹ میں مجلس میں تمام کر رہا ہوں۔ امام نے بتایا کہ میرے قیام کا مقصد شر بالکل نہیں، فساد بالکل نہیں، خونریزی بالکل نہیں، ظلم بالکل نہیں، یعنی یہ 4 چیزیں مقصد حسین نہیں۔ تو اگر کوئی بھی شر پھیلاتا ہوا ملے، کتنا بڑا بھی نام کا حسینی ہو، اگر کوئی مجلسوں اور عزاداری حسین میں فساد پھیلاتا ہوا ملے تو وہ آیا تو ضرور فرش حسین پر ہے، مگر مقصد حسین کو سمجھے بغیر، کیونکہ میرے مولا کا مقصد فساد نہیں ہے۔ آسان کر دو لفظوں کو، حسین عزاداروں کو پسند کرتے ہیں، فسادیوں کو پسند نہیں کرتے، شر پھیلانے والوں کو نہیں پسند کرتے، ظالم کو حسین پسند نہیں کرتے، خونریزی برپا کرنے والے کو حسین، مگر عجیب ہو کا عالم ہے کائنات۔ محرم کی چاند رات سے پہلے جو ملا جی کے ہوٹل پہ بیٹھ کے آپس میں ایک ہی گلاس کو 2 میں کر کے چائے پی رہے تھے، وہ آج محرم کا چاند نکلنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجلس اور تمہاری مجلس، وہ یہ کہہ رہے نہیں 8 بجے ہماری مجلس شروع ہوتی ہے، ہماری ہوگی کریں گے آپ کی، ہم 8 بجے شروع کریں گے۔ یہ نام حسین اور یہ مسئلہ فساد، یہ نتیجہ اسی چیز کا ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم حسین کو پہچانتے، مقاصد امام مظلوم کربلا، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر تو ہم اپنے آپ کو محب حسین سمجھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں محب حسین کی صف میں ہونے کے باوجود بھی ہم دشمن حسین، کیونکہ ہم وہاں پہنچنا ہی نہیں چاہتے جہاں پہنچنے کا امام مظلوم کربلا نے ہمیں راستہ دکھایا۔ فساد اور وہ بھی مجلس حسین کے نام پر۔ ابھی تک ساری محبتیں تھیں، ہر چیز میں اٹھنا بیٹھنا، روز سلام دعا، مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ مولانا ہم کیا سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ جملے کہے جاتے ہیں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ بھیا اگر اپنے تعلقات کی بنا پر حسین ماننا ہے تو ماننا چھوڑ دو۔ بڑی جسارت اور ذمہ داری سے اللہ کہہ رہا ہوں، حسین تعلق بنانے کا نام ہے، بگاڑنے کا نام نہیں ہے۔ اور آسان کروں، حسین جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں۔
اگر حسین توڑنے کا نام ہوتا تو نصرانی وحد قلبی کبھی لشکر حسین میں شامل نہ ہوتے. حسین کے نام پر اپنے آپ کو حسین کے ذریعے پہچانوانا چاہتے ہو. کیا خیال کیا ہے, تصور کیا ہے؟ ہمارے جیسا ایک ذاکر اگر اپنے آپ کو یہ کہنے لگے کہ میں ہوں تو مجلسیں پڑھ رہا ہوں, میں رہوں گا تو مجلسیں کیسے ہوں؟ عجیب خیال ہے. ہم اتنے پیسے لیں گے, ہم اتنے پیسے لیں گے. حضور معاف کیجیے گا, جنہوں نے دربار شام میں مولانا سجاد علیہ السلام کے خطبے کا منظر سنا ہے, پوری تاریخ میں سے ایک جملہ کہہ کے مجھے گزرنا ہے, اور ہو سکتا ہے بہت ہی سخت اور کڑوی بات ہو مگر حقیقت پر مبنی ہے. قبلہ بیٹھے ہیں, آپ پوچھیے گا, ورنہ بزرگان میرے صد در صد اس بات پہ یقین رکھیں گے اور مانیں گے کہ بارہا سنا ہے. یزید کے دربار میں کیا ہو رہا تھا؟ جب یزید کے مقررین جاتے تھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے خاندان عصمت و طہارت پہ سب و شتم کرتے تھے, ادھر کے آتے تھے, یزید پوٹلی دیتا تھا, لے کے چلے جاتے تھے. آپ نے غور کیا لفافے کے لیے مجلسیں پڑھنا یزید کے تک مقرروں کا کام ہے, حسین کے خطیبوں کا کام نہیں. اثر کہاں سے پیدا ہو؟ دولت سے اثرات نہیں خریدے جاتے. نام حسین پر اگر آپ آئے ہیں, ذکر حسین کرنے کے لیے آئے ہیں, جو مسئلہ ذکر حسین کرنے والے کا وہی سننے والے کا. اگر اپنے اعتبار سے اپنی مرضی کے مطابق آپ کو ذاکر بلانا اور سننا ہے تو مجلس نہ کریے, گھر بیٹھے رہیے. اس فرش اعضاء پہ ہر وہ عمل ہوگا جس سے زہرا راضی ہو. وہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس سے ہم اور آپ راضی ہوں. ہما شما کو راضی کرنا ہے تو اپنے گھر میں جو چاہے کیجئے. یہ آپ کا گھر نہیں, یہ حسین کا گھر ہے. تو حسین کی مرضی کے مطابق تو مقصد کیا ہے؟ بس بات ختم ہو رہی ہے جلدی جلدی. شر پھیلانا, خوریزی برپا کرنا, فساد اور ظلم مقصد امام احمد. میں بڑی عجیب باتیں کرتا ہوں, اسی لیے مجھے لوگ بلاتے نہیں ہیں. بلانے کا غم نہیں ہے, بلایا جاؤں یا نہ بلایا جاؤں, زہرا کے ذریعے سے بھگایا نہ جاؤں. کیونکہ جس کو یہ اپنے دربار سے بھگا دیتے ہیں وہ کہیں بھی منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوتا. یہ بات بھی آپ کو سمجھانی پڑے. تو یہ چار مقصد امام مظلوم کربلا کے. پھر کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے. یعنی اصلاح منشاء حسینیت ہے, ارادہ حسینیت. جملہ ذاکری کا کسی کا جملہ کہہ دوں, قبلہ تشریف فرمائیں اور میں آیا ہوں, میں امامہ لگائے ہوں, قبلہ لباس کے بیٹھے ہیں, میں جاؤں اور جا کے کہنے لگوں مولانا صاحب نماز پڑھا کیجیے. ایک بچہ آیا کہنا مولانا دماغ خراب ہے. میں نے کیوں؟ وہ جو مسجد میں تینوں وقت نماز پڑھاتے ہوں آپ ان سے کہہ رہے ہیں؟ غور کیجیے گا, آپ ان سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میرا کام ہے اصلاح کرنا, میں نے کر دیا. تو وہ چھوٹا سا بچہ کہے گا مولانا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاح وہاں کی جائے جہاں خرابی ہو. آپ پہنچے ہی نہیں, کہاں آپ کو لے کے چلا گیا. اصلاح وہاں کی جائے جہاں خرابی ہو, یہ عقل کا تقاضا ہے. امام مظلوم کربلا کہ جن کے آنگن میں عقل نے عقل پائی ہو. مولا کہہ رہے میں ارادہ رکھتا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کی. امام کا یہ جملہ کہنا بتاتا ہے کہ امت میں خرابی تھی. مولا نمازی ہے, حاجی ہے, حافظین قرآن ہے, قارئین قرآن ہے,
مولا آپ کا کیا اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ کہ نمازی ہونا کمال نہیں ہے. مقصد حسین بس ایک جملے میں بتانے جا رہا ہوں. حاجی ہونا کمال نہیں، نمازی ہونا کمال نہیں، قاری ہونا کمال نہیں، حافظ ہونا نہیں. مولا پھر کہ نمازی جتنے بڑے بھی ہو جاؤ کوئی فائدہ نہیں اگر انسان نہیں ہو. میری ابتدائی پوری انسانیت پہ ہے، میں انسانیت پہ چل رہا ہوں. کمال نہیں ہے کسی بھی عبادت کا اگر انسان نہیں ہو. حسین کربلا میں انسان بنانے آئے ہیں. میرے مولا کربلا میں انسان بنانے آئے. وَأُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. میرا ارادہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. امر بالمعروف یعنی برائی سے اچھائی کی دعوت دوں اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکوں. اپنے لفظوں میں کہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے اچھائی کو دور کرنا. یہ ہے ارادہ حسین. میں یہ جملہ بڑی آہستہ سے کہوں گا، پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے حسین کا ارادہ، ہمیشہ برائی کو اچھائی سے نکال دینا، برائی اور اچھائی کو مخلوط نہ ہو دینے دینا. یہ ہے حسین کا ارادہ. تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، یہ لفظوں کو بدلوں، تاریخ کائنات میں دو ہی ارادے دیکھے، یا حسین کا ارادہ یا خدا کا ارادہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آل محمد کے قریب برائی نہ جائے. حسین کا ارادہ یہ ہے کہ برائی اور اچھائی کو الگ کر دیا جائے. نہ آج تک کوئی برادر حسین پہ آیا ہے، کوئی اہل بیت کے قریب کوئی برائی آج تک نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. آج تک آپ نے ادھر سے ادھر آتے تو دیکھا ہوگا، ادھر سے ادھر جاتے کوئی نہیں دکھا ہوگا. برائی سے اچھائی کی طرف تو آتے ہوئے دیکھا. اب شاذ و نادر اگر کوئی کہیں مل جائے، ہو سکتا ہے ذہن چلنے لگ جائے کہ ابھی کچھ 4-5 برسوں کی پہلے کی بات ہے، تو حضور وہ مرضی سے نہیں گیا تھا. داخلی خرابی ایسی تھی جسے نکال کے باہر کر دیا گیا. میں نے آپ سے کہا نا ابتدائی مجلس میں، یہاں ہر کوئی نہیں آتا، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی ٹیک سکتا ہے. جو خرابی لے کے آئے گا کبھی نہ کبھی دور ہو ہی جائے گا. یہ دربار حسین ہے جسے میرے مولا نے اپنا خون دے کے سمجھا. جسے یہ انسانیت ہے کہ جسے حسین نے اپنا گھر بار لوٹا کے بچایا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آج پہلی سفر ہے، آپ بڑے اطمینان سے آئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، فرش اعظم پہ چند لمحہ آپ کا وقت گزرا ہے. ابھی آپ فارغ ہوں گے، تبرک لیں گے، بڑے آرام سے اپنے گھر جائیں گے، اپنے بستر پہ سو جائیں گے. میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا تصور کیا مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کی زندگی کا معلوم ہوگا. آج پہلی سفر ہے. جملہ کہہ کے حضور جو نہ روئے وہ بیوی زہرا سے معافی طلب کرے. آج پہلی سفر ہے. شام میں حسینی قافلہ پہنچ گیا. خدا کوئی غم. آپ جب اپنے گھر جائیں گے تو بچے آپ کی آغوش سے لپٹ جائیں. بچی باپ کی آغوش سے لپٹ کے کہے گی بابا تبرک میں کیا کرا؟ بابا پانی پی رہی تھی. مگر ایک 4 برس کی بچی شام کے دربار میں ہے جس کا امتحان کیسے لیا جا رہا. یہ ابھی تو ملعون بیٹھا ہے. کہتا سکینہ سنا ہے کہ حسین مجھ سے بڑی محبت کرتا. ہاں میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا. سکینہ اگر میرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو یہ دشت میں بابا کا سر رکھا ہے، بابا کے سر سے کہہ کے اٹھ کے دریا ہوش میں آ جائے. بچی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، روک کہتی بابا باپ بیٹے کی محبت کیسے آئے.
بابا بیٹی کا امتحان لیا جا رہا ہے، محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، لو سر حسین اٹھا آغوش سکینہ۔ اللہ اکبر، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، دعا کیا کرو مجلس حسین کبھی کوئی وہ منظر نہ دیکھے تو سید سجاد دیکھے۔ اللہ کسی بھائی کو بہن کی بے رضائی نہ دی۔ اللہ دار روایت کہتی ہے، بس میں نے تمام کر دیا تھا، روایت کہتی ہے کہ جب سید سجاد شام سے رہا ہو کے واپس مدینے آئے ہیں نا، تو امام کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے ابو منظر مدائنی، امام کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے مولا بڑی مصیبتیں گزر گئی۔ مولا رو کے کہتے تھے کہ کربلا کے بعد بڑے ستم ڈھائے گئے، کربلا کے بعد بڑا ستایا گیا، بڑا رلایا گیا۔ ابو منظر مدائنی کہتا مولا کچھ ظلم، کچھ ستم، کچھ ظالموں کے ستم بیان کرو۔ میرے مولا سید سجاد بس جلدی سے بس آئے، سنو مجلس ختم ہو گئی۔ میرے مولا سید سجاد کہتے ابو منظر ہم جب قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ بے کجاوا اونٹوں پر شہزادیاں سوار تھیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، جن کے ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اے ابو منظر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، میری گردن میں خاردار توق تھا، میری کمر میں لنگر تھا۔ اے ابو منظر ہم جب قافلے کو لے کے آگے چلتے تھے خدا لعنت کرے ایک مرادی ندا دیتا تھا لو باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی منت سوائے میں مظلوم کربلا کے۔ ابو منظر کہتا ہے مولا کوئی دوسری مصیبت بیان کرے، بس جلدی جلدی سنتے جائیے مجلس ختم ہو گئی۔ مولا کوئی دوسری مصیبت بیان کرے۔ مولا کہتے ہیں ابو منظر جب ہم کچھ دور آگے بڑھتے تھے اور منادی ندا دیتا رہتا تھا، تماشائی تماشا دیکھتے رہتے تھے، خدا لعنت کرے ظالم زمین پہ پڑے ہوئے پتھروں کو اٹھاتے تھے، ہمارے سروں کا نشانہ بناتے تھے، ہمارے سر شگاف ہو جاتے تھے۔ ابو منظر کہتا ہے مولا اور مصیبت۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ابو منظر جب ہم شگاف سروں کے ساتھ آگے بڑھتے تھے نا تو ظالموں کی عورتیں ہم پر شولوں کی بارش کرتی تھی، ہمارے سر اب کیسے سنو گے نہیں جانتا، مجلس ختم ہو گئی۔ ابو منظر نے یہ سنا خشکا کے زمین پہ گر گیا، مولا نے پانی کی چھینٹوں سے بچتے فاقہ اٹھائے دلایا۔ ابو منظر اٹھا، مولا اور کوئی مصیبت تو نہیں ہے، اس سے زیادہ تو مصیبت نہیں ہو سکتی۔ مولا کہتے ابو منظر ابھی انتہائی مصیبت سن لے۔ ہاں مولا بیان کیجئے۔ مولا کہتے ابو منظر بے مقنع و چادر بیویاں تھیں، ہمارے سروں پہ پتھروں کی بارش تھی، شولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اے ابو منظر جب ہم شگاف سروں کے ساتھ آگے بڑھتے تھے تو ظالموں کے بچے اپنی چھتوں سے کھولتا ہوا پانی ہمارے سر پہ ڈالتی تھی۔ سکینہ دامن خودی سے لے کر گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سيعلم الذين عجما الذين فرحون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.